اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 3 رکوع ہم پڑھ لیں، اس لیے کہ کل جو میں نے ڈسکشن کی تھی، جو گفتگو کل میں نے کی تھی، وہ اتنی کافی اور اتنی تفصیل سے میں نے گفتگو کی کہ یہ جو رکوع ہے جس میں پردے کے احکامات اور مختلف مسائل جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، رکوع نمبر 4، اس کے کافی نکات اور کافی جو احکامات ہیں اور مسائل ہیں وہ بیان میں نے کر دیے تھے۔ تو اس لیے اس سے آگے جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یوں کہہ لیجئے کہ یہود منافقین کے حوالے سے انہی باتوں کو دوبارہ بیان کیا گیا ہے جو ہم نے سورۃ النساء میں اور سورۃ النور کے آغاز میں ہم نے جن باتوں کو پڑھا ہے۔ تو اس لیے آغاز میں تمہیدی طور پر نکات کو یا ان باتوں کو دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جیسے ہم مطالعہ کریں گے، ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے تو بات واضح ہوتی چلی جائے گی اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تمام باتیں ہم پہلے کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی شکل میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ کل جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے میں ترجمہ شروع کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ مختصر سی تشریح اور تفسیر بھی میں بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہہ دیجئے مومنات سے، مومن عورتوں سے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو، الا ما ظہر منہا، مگر جو اس سے ظاہر ہو جائے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یار کیا بات ہے کہ وہ لڑکی کہہ رہی ہے یہ کچھ آ رہا ہے، اس لڑکی کو دوبارہ بھیجیں۔ میں اب پڑھا رہا ہوں، آپ کریں یہ کام، اس لڑکی کو بھیجیں، وہ کہتی ہے کہ یہ کچھ آ رہا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت کو، الا ما ظہر منہا، مگر جو ظاہر ہو اس زینت سے۔ اس پہ میں نے کل تفصیل سے بات کی تھی کہ الا ما ظہر منہا، اس میں زمانہ، تہذیب، تمدن، حالات سب کچھ اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھنے میں صرف 4 الفاظ، لیکن ان میں وسعت زمانوں پر محیط ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیں، یعنی مراد یہ ہے کہ اپنی زینت کو چھپائیں۔ اور اب وہ چھپانے کا طریقہ اوڑھنیاں ڈال لی جائیں، دوپٹہ ڈال لیا جائے، یا لباس اتنا باوقار اور پروقار ہو کہ اس کی ضرورت بھی نہ ہو۔ تو مقصود جو ان سا ہے وہ ایک شائستہ لباس ہو، باوقار لباس ہو، مہذب طریقہ ہو، رویے میں، ملنے میں اور ملاقات میں، معاملات میں جو ایک شریفانہ انداز ہے اور اعلیٰ طریقہ ہے وہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ اصل اس بات کی تعلیم ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت کو۔ اب دیکھیے کہ پہلے یہ فرمایا کہ نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو مگر جو اس سے ظاہر ہو، یہ باہر کے لیے۔ اب گھر والوں کے لیے فرمایا کہ نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو الا لبعولتہن، مگر اپنے خامدوں کے لیے۔ واضح بات ہے کہ باہر جب عورت ہوگی تو اس کا ایک مختلف انداز ہوتا ہے، جب انسان گھر میں ہوتا ہے تو اس کا مختلف انداز ہوتا ہے۔
اور اسی طرح مرد بھی گھر سے باہر ہوتا ہے تو وہ ایک تکلف کے ساتھ باہر نکلتا ہے، جاتا ہے، لیکن جب گھر میں ہوتا ہے تو ایک انسان ریلیکس موڈ میں ہوتا ہے، تو وہ انداز انسان کا مختلف ہوتا ہے۔ گھر میں مرد لوگ جو ان سے ہیں وہ تہبند باندھ لیتے ہیں، یا لانگ نیکر جو ان سی ہوتی ہے وہ پہن لیتے ہیں، یا اس کے علاوہ سلیپنگ سوٹ جو ان سا ہوتا ہے اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ تو وہ یعنی یہ مختلف انداز ہیں جو اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہاں جی، پاسورڈ میں 1 2 3 4 کر دیا، وہ پاسورڈ بدلی کیوں؟ اس کو بھیج دیے لڑکی کو، پاسورڈ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ تو یہ مختلف انداز ہیں گھر میں اور انسان کے باہر کی زندگی کے۔ اسی طرح خواتین جو ان سی ہیں جب باہر جاتی ہیں تو وہ پورا اپنا اہتمام کر کے جاتی ہیں، جب گھر میں ہوتی ہیں تو انسان جو ان سا ہے وہ بے تکلف ماحول میں بیٹھتا ہے۔ تو اب وہ جو گھر میں ہیں تو اس کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت کو مگر اپنے خامدوں کے لیے، او آبائہن، یا اپنے باپوں کے لیے، یعنی ظاہر کر سکتی ہیں، او آبائی بعولتہن، یا اپنے خامدوں کے باپوں کے لیے یعنی سسر کے لیے، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے لیے، او ابنائی بعولتہن، یا اپنے خامدوں کے بیٹوں کے لیے۔ واضح بات ہے کہ وہ بھی محرم ہیں، یعنی خامدوں کے بیٹے جو پہلی بیوی سے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ او اخوانہن، یا او بنی اخوانہن، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے لیے، یا بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجوں کے لیے یعنی بہنوں کے بیٹوں کے لیے، او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے لیے۔ اب یہاں پر اپنی عورتوں کا ذکر یہاں پر کیا گیا، اس سے مراد یہ ہے کہ ہر عورت کے سامنے بھی انسان بے تکلف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مختلف مزاج کی اور عورتیں ہوتی ہیں، اس لیے جن کے ساتھ میل ملاپ ہے، ملنا جلنا ہے، ان کے سامنے انسان بے تکلف ہو کر یعنی اپنی زینت کو ظاہر کر کے بیٹھ سکتا ہے۔ تو یہاں پر نسائہن کا بھی ذکر کر دیا، یعنی اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ عورت کا بھی عورت سے ایک ڈسٹینس ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ یہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اگر کوئی عورت ہے تو عورت کے سامنے انسان جو ان سا ہے بالکل ہی سامنے آ جاتا ہے، تو یہ بھی ایک پردہ عورت کا عورت سے ہوتا ہے، جس طرح مرد کا مرد سے بھی ایک پردہ ہوتا ہے۔ او ما ملکت ایمانہن، یا جو ان کے دانے ہاتھ مالک ہو، یعنی غلام وغیرہ ہیں تو ان کے سامنے بھی اپنی زینت کو وہ ظاہر کر سکتی ہیں۔ اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا مردوں میں سے ایسے خادم ہوتے ہیں کہ جن کو عورتوں کی طرف کوئی رجحان نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ اس عمر میں پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو عورتوں کی حاجت نہیں ہوتی۔ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے کہ جنہیں جنسی شعور نہیں ہوتا، جنسی سمجھ نہیں ہوتی، تو ان کے سامنے بھی اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ ولا یضربن بارجلہن، اور نہ وہ ماریں اپنے پاؤں کو، لیعلم ما یخفین من زینتہن، تاکہ جانا جائے جو انہوں نے چھپایا ہے اپنی زینت سے۔ یعنی اب یہ ایک طریقہ ہے کہ اپنی زینت کو دکھانے کا، اپنی طرف متوجہ کرنے کا مردوں کو، لوگوں کو، تو اس کی یہ تعلیم دی گئی کہ بھئی جو بات میں نے آغاز میں کی کہ پروکار لباس ہو، باوقار لباس ہو، اور ایک مہذب انداز ہو انسان کے لباس سے بھی، انسان کی چال ڈھال سے، اٹھنے بیٹھنے سے، تو ایک شریفانہ انداز وہ در حقیقت اس کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب اللہ کی طرف لوٹو، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب کل کی جو گفتگو ہے، اگر آج جن لوگوں نے جوائن کیا ہے، آج آئے ہیں، تو کل کی گفتگو وہ ضرور سماعت کریں، وہ اسکائپ پر موجود ہے، وہ ضرور سنیں،
کیونکہ اس سے جتنی تفصیل سے کل میں نے گفتگو کی تھی، ہم نے اتنا ترجمہ نہیں پڑھا جتنا میں نے ایک ایک نقطہ کو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا. تو وہ ضرور سن لیں تاکہ جو میں اب پڑھ رہا ہوں اگر اس کی ان کو سمجھ نہیں آتی یا کم آ رہی ہے تو کل کے لیکچر سے گفتگو سے وہ بات واضح ہو جائے گی. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور نکاح کرو ان کے جو تم میں سے ایامہ ہیں. ایم کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بے نکاح ہیں یعنی شادی شدہ نہیں ہیں، یا جس طرح کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی ہے یا طلاق ہو جاتی ہے یا اس کی شادی ہی نہیں ہوئی، کنواری ہے، تو فرمایا کہ تم میں سے جو ایامہ ہیں وہ مرد ہیں یا عورتیں، یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان کے نکاح کرو. والصالحین من عبادکم و امائکم، اور جو تمہارے غلاموں میں سے اور لونڈیوں میں سے جو ہیں ان کی بھی تم شادی کرو، نکاح کرو. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ محتاج ہوں گے یعنی غریب ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. واضح بات ہے کہ اگر ایک انسان جو سا ہے وہ ان میریڈ ہے تو وہ اکیلا ہوتا ہے، اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے تو دو فرد مل جاتے ہیں، تو مالی معاشی حوالے سے بھی اگر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہو جائیں بزنس میں، تجارت میں، کام میں، کسی طرح بھی، تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے. یعنی ایک ایک ہوتا ہے، 2 11 ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ پھر تمہیں غنی کر دے گا. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے. اس لیے کہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی پہلے ہم اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. زندگی میں انسان کی خواہشات تو کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ تو معاملات انسان کے بڑھتے ہی رہتے ہیں، ایک کے بعد دوسری خواہش اور پھر تیسری، پھر چوتھی. انسان کی ساری زندگی کا سفر یہی ہوتا ہے. لیکن میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اپنے دوستوں سے بھی کہ زندگی کے مختلف خانے ہیں اور ان تمام خانوں کو پر کرنے کی کوشش کیا کریں، صرف ایک خانے کے پیچھے نہ لگ جایا کریں. مثال کے طور پر اگر پیسے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو صرف تجارت کے لیے یا نوکری کے لیے وقف نہ کر دیں کہ آپ کے بیوی بچے جو ان سے ہیں وہ سروائیو کریں یا پریشان ہوں، یا آپ اپنے دوستوں سے نہ ملیں، یا اللہ کو اور اس کے دین کو آپ وقت نہ دیں، معاشرے کو وقت نہ دیں. آپ صرف ایک کام کرنا شروع کر دیں کہ صبح آپ جائیں اور رات دیر تک آپ اپنی تجارت میں اور کام میں مصروف رہیں، اور پھر رات کو تھکے ہوئے آئیں، بچے بھی سوئے ہوئے ہوں اور آپ آ کر آپ بھی سو جائیں. یہ جو طرز زندگی ہے اس سے مزید محرومیاں پیدا ہوتی ہیں انسان میں. انسان یہ تو سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی ماضی کی محرومی کا علاج کر لیا، لیکن وہ ماضی کی جو محرومی ہے اس کا علاج ہوتا نہیں ہے، اس کی وجہ سے اور بہت سی محرومیاں پیدا ہو جاتی ہیں. یعنی اولاد پھر شکوہ کرتی ہے کہ جی آپ نے ہمیں کبھی ٹائم ہی نہیں دیا، ساری زندگی آپ پیسہ کمانے میں لگے رہے. اور کل قیامت کے دن اللہ بھی پوچھے گا کہ بھئی تجھے ساری نعمتیں میں نے عطا کی تھی، تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا، کتنا وقت نکالا، نمازیں تیری قضا ہوتی رہیں، نمازیں چھوٹتی رہیں، مال و دولت کمانے کے باوجود تو نے معاشرے کا، سماج کا خیال نہ رکھا، تو نے خدمت خلق کا کام نہ کیا. تو گویا کہ انسان کو زندگی کے سب خانوں کو پر کرنا چاہیے. انسان کو شادی بھی کرنی چاہیے اور وقت پر کرنی چاہیے، اور بچے اللہ تعالیٰ دے ان کے لیے بھی وقت دینا چاہیے، بیوی کو بھی وقت دینا چاہیے، گھر کو بھی وقت دینا چاہیے. نماز بھی پڑھے انسان، اللہ کے دین کو بھی سمجھے، اللہ کے دین کو بھی سیکھے. اگر انسان کماتا ہے، کاروبار کرتا ہے تو وہ بھی ضرور کرے، اس کو بھی ٹائم دے. اور اسی طرح اپنے معاشرتی یا اجتماعی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی وقت نکالے. تو یہ کوئی 4-5 خانے بن جاتے ہیں. اور میں نے کسی جگہ، بلکہ میں اکثر طور پر انہی باتوں پہ لکھتا بھی رہتا ہوں اپنے میگزین میں، رسالے میں، کہ اس طرح زندگی کو نارمل انداز میں ہمیں گزارنا چاہیے. ہم دیکھنے میں تو نارمل لگتے ہیں لیکن ہماری حرکتیں ایب نارمل ہوتی ہیں، ہمارے رویے بڑے ایب نارمل قسم کے ہوتے ہیں کہ ہم ایک ہی چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس اسی سے ہی ہماری کامیابی، فلاح اور ہماری کامرانی ہے. تو نارمل زندگی اور اعتدال اور ماڈریشن کی زندگی یہی ہوتی ہے کہ زندگی کو مختلف خانوں میں تقسیم کر کے انسان چلے اور ہر خانے میں رنگ بھرے، ہر خانے میں رنگ بھرے. تعلیم بھی حاصل کرے، اچھی بات ہے تعلیم حاصل کرنا، اور ضرور حاصل کرنی چاہیے انسان کو تعلیم.
تعلیم سے ہی انسان آگے بڑھتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ صرف تعلیم ہی پر ہی سارا فوکس ہو جائے اور انسان اپنے ماں باپ کو ٹائم نہ دے پائے، انسان جو ان سے اپنے سہیلیوں کو دوستوں کو وقت نہ دے پائے، انسان اپنے استاد سے ملاقات نہ کر پائے، انسان جو ان سا ہے وہ ایک نارمل انسان کی زندگی نہ گزار پائے، کوئی کھیل کود نہ ہو، کوئی انجوائمنٹ نہ ہو، کوئی آنا جانا نہ ہو، کچھ نہ ہو، یہ جو لائف ہے تو یہ گویا کہ صرف ایک ہی خانے کے پیچھے ہم پھر پڑے رہے، اور جب ہم 10-15 سال بیتنے کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اب تو صرف میں اور میری تنہائی اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، یعنی اس وجہ سے شادی سے نہ ڈرو کہ بھئی غربت کا مسئلہ، یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، کوشش تو انسان نے کرنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، محنت کرنی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھ لو بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے لیے وسعت اور فراخی کو پیدا کرتا ہے، اور دنیا میں ذرائع جو ہیں انسان کے لیے پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، فرمایا اور چاہیے کہ اپنی عفت کی حفاظت کریں وہ لوگ کہ جو نکاح کو نہیں پاتے، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے، یعنی نکاح کی اگر ہمت نہیں پاتے یا نکاح نہیں کر پاتے، نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ عفت ضرور اس کا خیال رکھیں، اپنی نظروں پر پہرا دیں، اپنے کردار پر پہرا دیں اور اپنے خیالات پر پہرا دیں، ان کو پاکیزہ اور پاک اور صاف رکھیں۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم، اور وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں کتاب سے مراد آزادی، لکھت پڑھت چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیں آزادی دیں، مما ملکت ایمانکم، اس سے جو تمہارے دانے ہاتھ مالک ہوئے، فکاتبوہم، اب دیکھیے یہاں پر حکم ہے، فرمایا کہ ان کو آزاد کر دو، ان کو آزادی دے دو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم نے دیکھا ان میں خیر، اگر تمہیں بھلائی نظر آتی ہے نا تو پھر ان کو آزاد کر دو۔ بھلائی سے مراد یہی ہے، میں نے کل بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ بھلائی سے مراد یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ آپ سے آزاد ہوں اور معاشرے پر بوجھ بن جائیں، آپ سے آزادی لے لیں اور پھر بھکاری بن جائیں، گداگر بن جائیں، معاشرے پر بوجھ بن جائیں، نہیں، فرمایا اگر ان میں تم خیر کو دیکھتے ہو نا کہ ہاں یہ بڑے مفید، آزادی کے بعد انسان ثابت ہو سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں، تو پھر تو تم ان کو آزادی دے دو، ورنہ صورتحال ایسی بن جاتی ہے کہ ایسے لوگ مزید خرابی کا معاشرے میں باعث بنتے ہیں۔ چلیں تمہارے پاس ہیں تو ایک کنٹرول میں ہیں، یا ان کی معاش کی ذمہ داری تم پر ہے، ان کے اخراجات کی ذمہ داری تم پر ہے، تو ان کو اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ فکاتبوہم جو ہے یہ حکم ہے، اس لیے مفسرین نے، علماء نے، فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شرائط کے ساتھ آزادی مانگتا ہے، یعنی ایک لکھت پڑھت ہو جاتی ہے، تو پھر بے شک اس کو ہر صورت میں آزادی دینا یہ تم پر فرض ہے، لازم ہے، یہ پھر تم بہانوں سے کسی طریقے سے ان کو روک نہیں سکتے۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور ان کو دو اللہ کے مال سے جو اللہ نے تمہیں دیا۔ اب آپ دیکھیے یہ معاشرے کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ غلام آزادی چاہتا ہے، وہ لونڈی آزادی چاہتی ہے، تو معاشرے کو کہا کہ بھئی تم بھی اللہ کے مال سے دو، یعنی تمہارے پاس جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو لہٰذا اس میں سے ان کی آزادی کے لیے تم دو۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور نہ مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو اوپر بدکاری کے۔ یہ کل میں نے اس کا ذکر کر دیا تھا کہ مدینہ میں یہ بھی ایک ماحول تھا کہ جس میں عبداللہ بن ابی جیسا شخص جو ان سے وہ خود کو مومن کہتا تھا، منافق، اور اس کو منافقوں کا سردار کہا جاتا ہے، اس نے بھی دو لونڈیاں اسی کام کے لیے رکھی ہوئی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جا کر ان تمام جو بروتھلز جن کو کہتے ہیں اور جو عصمت فروشی کے اڈے، ان کا خاتمہ صرف نہیں کیا بلکہ ان لوگوں کو سخت سزائیں دی جو یہ کام کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، یعنی مدینے سے بالکل اس کا صفایا کر دیا، ختم کر دیا اس معاملے کو۔ اور یہاں پر اسی بات کو بیان کیا کہ اگر وہ پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو پھر ان کو تم ہرگز بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ پاک دامنی کی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تو پھر تم یہ کر سکتے ہو، بلکہ یہ ایک صورتحال کو بیان کیا گیا ہے کہ
کہ جب وہ پاک دامنی کی زندگی چاہتی ہیں تو پھر تم کیوں ان کو مجبور کرتے ہو؟ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مقصد تمہارا کیا ہے؟ صرف یہ کہ دنیا کی زندگی کا سامان تم بس چاہتے ہو کہ ہم یہاں پر مال اور دولت کو اکٹھا کر لیں، چاہے جس طرح بھی اکٹھا ہو۔ وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ، اور جس لونڈی کو مجبور کیا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مجبوری کے بعد، ان کو مجبور کرنے کے بعد جو ہے غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اب وہ کوئی اختیار کے ساتھ تو یہ کام نہیں کر رہی نا، اب مجبوری میں ان سے یہ کام کروایا گیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن ان کی پکڑ ہوگی جنہوں نے یہ کیا کام، ان کی پکڑ ہوگی جنہوں نے یہ کام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو پکڑا آخری وقت میں، یعنی مدنی دور کا آخری جو وقت تھا، زمانہ تھا، اس میں رسول اللہ نے پھر ان کو سخت سے سخت سزائیں دیں، یہ سب کچھ مٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کھلی آیات کو، یعنی یہ احکامات بالکل واضح اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ایسی مثالیں بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی جو تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں دی تھیں۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقیوں کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھلی آیات تمہاری طرف نازل کی، اور ان لوگوں کے حالات اور مثالوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے جو تم سے پہلے تھے، اور نصیحت ہے یہ متقین کے لیے۔ اب اس کے بعد دیکھیے یہ احکامات نازل ہو گئے، اور آغاز سے ہی اگر سورۃ النور کو نظر میں آپ لائیے اپنے خیال میں، آپ دیکھیں گے کہ منافقین کا جو کردار تہمت کا، ایک تو ان کی طرف سے کوئی بھی حرکت ہوتی تھی منافقین کی طرف سے، یہود کی طرف سے، تو وہ ایک لحاظ سے سبب بن جاتی تھی اللہ کی طرف سے احکامات کے نازل ہونے کی، اور معاملات کو مزید واضح اور کلیئر کر دیا جاتا تھا۔ اس کی مثال میں نے یوں دی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا جی ذرا محمد سے پوچھو کہ یہ ہمیں یوسف کے بارے میں بتائیں، تو پوری صورت اتر آئی۔ اب اچھا، اس صورت کو اس طریقے سے بیان فرمایا گیا ہے کہ اس میں گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی، آپ کی بایوگرافی، اور وہ آغاز سے لے کر انجام تک وہ مکمل طور پر اس میں بیان ہو جاتی ہے۔ یعنی اس میں یہ بھی اشارہ مل جاتا ہے کہ آخری وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ہوگی، تو گویا کہ وہ ایک اعتراض تو کر دیتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اعتراض پر یا وہ جو سچویشن پیدا کر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ اس سچویشن کے مطابق پھر حکم کو نازل فرماتا تھا۔ تو اس سے بہت سے مسائل اس وقت کے مسلمانوں کے بھی حل ہوئے، اور آج کہ ہم انسان اور مسلمان بھی اس کی روشنی میں اپنے مسائل کو ہم حل کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا۔ اب یہ سورۃ النور ہے، یعنی اس کا چوتھا رکوع آج یہ یہاں پر مکمل ہوا۔ اب جو مشہور آیت کریمہ ہے جو ہم اکثر سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اللہ آسمانوں اور زمین کو روشن کرنے والا ہے۔ نور سے مراد اصل منور، یعنی اللہ منور کرنے والا ہے، نور پھیلانے والا ہے۔ نور وہ ہوتا ہے یا روشنی وہ ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ دیکھتے ہیں، آپ کو دکھائی دیتا ہے، اس کو نور کہتے ہیں۔ اب وہ جو آپ دیکھتے ہیں وہ دو طرح کا ہے، ایک ہوتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں بصارت، یعنی ہم اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور ایک وہ نور ہوتا ہے یعنی جس سے ہم دیکھتے ہیں وہ عقل ہے، عقل کو بھی سجھائی دیتا ہے اس نور کے ذریعے سے، اور آنکھوں کو بھی سجھائی دیتا ہے اس نور کے ذریعے سے۔ یعنی جب صبح ہوتی ہے، ابھی جو صبح ہے اس کا مطلب بھی یعنی روشنی ہی اس کا مطلب ہے، صبح کا مطلب۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پھیلاتا ہے، جب روشنی پھیلتی تو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام ہے، ہدایت ہے، قرآن ہے، جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، در حقیقت یہ بھی نور ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ہم عقل کو استعمال کر کے بہت سے مسائل کو حل کر لیتے ہیں اس کی روشنی میں۔ یہ عقل کے لیے رہنما ہے، عقل کے لیے ہدایت ہے، عقل کے لیے روشنی ہے، تو دونوں معنوں میں نور کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ،
اس نور کی جو مثال ہے ایسے ہے کہ جیسے مشکات ہے. مشکات سے مراد ہے طاق. طاق پہلے گھروں میں دیواروں میں ایک محراب کا سا ایک اندر گہرا گڑھا کہہ لیجئے یا ایک شیلف کہہ لیجئے وہ بنایا جاتا تھا، اس میں چراغ کو رکھا جاتا تھا، اس کو طاق کہتے ہیں. اور حدیث کی کتاب ہے مشکات المصابیح. مصابیح مصباح کی جمع ہے، یعنی اس کا مطلب ہے چراغ، چراغوں کا طاق. حدیث کی کتاب کا نام یہ رکھا گیا چراغوں کا طاق، کیونکہ اس میں متفق علیہ حدیثوں کو اکٹھا کیا گیا، تو اس کا نام ہے مشکات المصابیح. مصابیح مصباح کی جمع. اور عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ مصباح جو ہے یہ اس میں آلہ ہے، یعنی کہ جس کے ذریعے سے جو روشنی کا آلہ ہے اس کو مصباح کہتے ہیں. تو کمشکات فیہا مصباح، کہ جیسے طاق ہے نا اور اس طاق میں ایک چراغ ہے. اور المصباح فی زجاجہ، اور یہ جو طاق ہے یہ زجاجہ میں ہے یعنی شیشے میں ہے. اور الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. اب یہ جو شیشہ ہے یہ گویا کہ چاند کی طرح، یہ تارے کی طرح، ستارے کی طرح روشن ہے. اور اب یہ جو چراغ ہے یہ بابرکت اور زیتون کا جو درخت ہے اس سے روشن ہو رہا ہے، جو نہ شرقی ہے یہ درخت نہ غربی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح درخت اگر باغ کے درمیان ہوتا ہے نا تو وہ زیادہ پھلدار اور زیادہ سایہ دار ہوتا ہے، اور باغ کے شروع میں ہو یا باغ کے آخر میں ہو تو وہ اتنا سایہ دار اور اتنا اچھا وہ درخت نہیں ہوتا. تو فرمایا نہ شرقی ہے اور نہ غربی ہے. اس کی تفصیل میں ابھی آپ کو اس کے ترجمے کے بعد بتاتا ہوں آپ کو. یکاد زیتھا کہ یدیع، کہ قریب ہے کہ اس کا تیل جون سا ہے وہ روشن ہو جائے، جل پڑے. ولو لم تمسس نار، اگرچہ اس کو آگ نہ چھوئے. نور علی نور، یہ نور پر نور ہے. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے نور کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ویضرب اللہ الامثال للناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالوں کو بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے. اب یہاں پر یہ جو مثال بیان کی گئی، پورا قرآن مجید پڑھیے، اس میں بہت سی جگہوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف مثالوں کو بیان کیا ہے. کہیں پر اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال دی، اور کہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلمہ خبیثہ کی مثال دی، ناپاک کلمے کی مثال دی. کہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غلام کی مثال دی، عبد کی. ایک اچھا عبد ہوتا ہے، ایک ناتوان اور کم عقل جون سا ہے، بے وقوف، وہ عبد ہوتا ہے جو سب کچھ ضائع کر دیتا ہے. اور سود کاٹنے کی، جو بڑھیا سود کاٹتی ہے، اس کی بھی مثال قرآن مجید میں دی گئی. اور ایسے لوگوں کی مثال دی گئی جن کو اللہ نے باغوں سے نوازا، ان کو باغ دیے. تو ایسی بہت سی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں. وہ اس لیے دی جاتی ہیں کہ خود اللہ نے بیان کیا کہ ہم لوگوں کے لیے ہم ان مثالوں کو بیان کرتے ہیں. اچھا، اب نور جو ہے، اللہ نور السماوات والارض، اس نور سے مراد ایمان بھی لیا گیا ہے. اور جو مشکات ہے جس کو طاق ہم کہتے ہیں، اس سے مراد انسان کا دل ہے. اور مصباح جو ہے یعنی چراغ، وہ شیشے کے اندر ہے. اور جب شیشے کے اندر چراغ ہوتا ہے تو چراغ کی جو لو ہوتی ہے وہ شیشے کی وجہ سے ادھر ادھر نہیں جاتی، پھیلتی نہیں ہے، منتشر نہیں ہوتی، وہ وہیں پر قائم رہتی ہے، یعنی مرتکز رہتی ہے. اور یہ جو حالت ہے یہ ایمان کی وجہ سے دل کی ہوتی ہے، یعنی دل مطمئن رہتا ہے. اور چراغ کی جو صفت بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ شجرہ مبارکہ کے زیتون سے یعنی روغن سے یہ جلتا ہے. اور اس کا روغن جو ہے، روغن وہ اتنا صاف اور شفاف ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ آگ کے چھوئے بغیر ہی یہ روشن ہو جائے گا. اب یہاں پر دو چیزیں مراد ہیں، نور علی نور، یعنی یہ جو اللہ نے بیان فرمایا یہ انسانوں کی فطرت ہوتی ہے. کئی انسانوں کی جو فطرت ہے وہ ملاوٹ سے بالکل پاک ہوتی ہے، بالکل صاف ہوتی ہے، مشفع، ہر طرح کی گندگی سے، غلاظتوں سے پاک، یعنی وہ خالصتاً یعنی اللہ کے دین کے لیے وہ فطرتیں ہوتی ہیں. پھر ہوتا کیا ہے کہ
کہ جب ان کو دین کی دعوت دی جاتی ہے وہ فوراً دوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یعنی ان میں پہلے ہی وہ صلاحیت، وہ اہلیت اور وہ کشش موجود ہوتی ہے، لیکن جیسے ان کو دعوت دی جاتی ہے تو وہ فوراً ایمان کی طرف بڑھتے ہیں، ایمان کی طرف آتے ہیں۔ تو گویا کہ نور علی نور ہو گیا، یعنی ایک نور ان کی فطرت ہو گئی جو پہلے سے ہی پاکیزہ مصفہ ہوتی ہے، صاف ستھری ہوتی ہے، اور اوپر سے پھر جب ایمان کی دعوت آتی ہے تو یہ دونوں چیزیں آپس میں مل جاتے ہیں۔ جس طرح کئی صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے بھی انہوں نے کبھی غلط کام نہیں کیے تھے، اور جب اس طرح کی فطرتیں ہوتی ہیں، جیسے ان کے کان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی خبر پہنچی، وہ فوراً دوڑ کر آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ اچھا، اس سے ایک اور چیز جو مراد لی گئی وہ امام رازی کی تفسیر کبیر میں امام رازی نے اس کو بیان کیا ہے۔ اگر وہ میرے ذہن میں جو میں نے پڑھا ہے اگر میرے ذہن میں رہے تو وہ میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں، ورنہ کچھ بھول گیا تو میں کل پھر انشاءاللہ اس پر روشنی ڈال دوں گا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، یہ جو مشکات طاق ہے اس سے مراد لیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اطہر آپ کا، اور جو زجاجہ ہے یعنی شیشہ، اس شیشے سے مراد لیا گیا رسول اللہ کا قلب اطہر، آپ کا دل، کہ جس پہ قرآن کہتا ہے نا کہ یہ آپ کا وہ دل ہے کہ جس پہ فَإِنَّهُ نَزَّلُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اس قرآن کو جبریل نے آپ کے دل پر اتارا، دل پہ اتارا، قلب پہ۔ تو یہ جو زجاجہ ہے، شیشہ ہے، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے۔ اب اس میں جو چراغ ہے اس شیشے میں، وہ چراغ در حقیقت دین ہے جو اللہ نے آپ کے دل میں رکھ دیا، یعنی وہ جو زجاجہ ہے شیشہ وہ آپ کا دل، اور اس زجاجہ میں جو چراغ روشن ہے وہ ایمان ہے، وہ اسلام ہے، وہ دین ہے۔ اور پھر وہ جو درخت ہے شجرہ مبارکہ زیتون کا جس سے وہ تیل ہے، وہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، یعنی وہ دین جو وہاں سے شروع ہوا اور یہاں تک پہنچا۔ اور وہ جو جسے قرآن نے کہا کہ روغن، کہ وہ اس طرح ہے کہ اس کو آگ نہ بھی چھوئے تو وہ روشن ہو جاتی، وہ روشن ہو جاتا، وہ جل پڑتا، وہ بھڑک اٹھتا۔ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفات اور اعلیٰ اخلاق ہیں، یعنی وہ پاکیزہ صفات اور پاکیزہ اخلاق کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں، آپ کی ذات اقدس میں پہلے سے ہی موجود تھیں۔ بس کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پھر خاتم النبیین بنا کر بھیجا، آپ کو نبوت اور رسالت آپ کو عطا کی، یعنی پہلے نور موجود تھا اور پھر دوسرا یہ نور آ گیا، پھر اس سے کیا ہوا، یہ نور علی نور ہو گیا۔ کسی مستشرق کا بھی ایک جملہ ہے اورینٹلسٹ کا، اس نے کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو صلاحیت اور قابلیت اور جو اہلیت نظر آتی ہے، اگر یہ نبی نہ بھی ہوتے لیکن دنیا کے یہ ایک بہت بڑے انسان ہوتے۔ یہ مستشرق کا جملہ ہے کہ دنیا کے کائنات کے بہت بڑے انسان یہ ہوتے اگر یہ نبی نہ بھی ہوتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، وہ جو قرآن مجید کہتا ہے علم یجد کا یتیمن فآویٰ، کہ کیا اس نے آپ کو اللہ نے یتیم نہیں پایا کہ پھر اس نے اپنے آغوش رحمت میں لے لیا۔ تو یہ یتیم ہونا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کا کردار، آپ کی ذات، آپ کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ وہ بھی ایک نور کی طرح تھا۔ تو یہ مختلف تشبیہات ہیں، مختلف انداز ہیں، اس کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ جو پہلے میں نے بات کی تھی وہ مومن کے حوالے سے ہو گئی بات، یعنی اس کو عموم میں آپ دیکھ لیجئے کہ اس آیت کریمہ کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سورۃ نور کو مد نظر رکھ لیجئے شروع میں، کہ جو منافقین یہود کا جو کردار تھا اس کو سامنے رکھ لیجئے، جو مدینے میں انہوں نے کردار ادا کیا، جتنا گندا اور غلیظ کردار انہوں نے ادا کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مثال کو بیان کیا، اللہ نور السماوات والارض، یعنی اس سے دونوں باتیں بیان ہو جاتی ہیں کہ اللہ کے نور کی طرف انسان کا کھنچاؤ اور انسان کا متوجہ ہونا اور انسان کا آنا، اور اچھی بات پر فوراً لبیک کہنا اور دوڑ کر آنا اور اپنے کانوں کو متوجہ کر لینا، اس طرح دوڑنا اچھی بات کی طرف، جس طرح پیاسا کنویں کی طرف دوڑ کر آتا ہے، پانی کی طرف آتا ہے،
یہ اصل میں انسان کے اچھے ہونے کی علامت ہوتا ہے. انسان کے اندر خود خوبی موجود ہوتی ہے کہ جس بنیاد پر وہ دوڑ کر حق بات کی طرف آتا ہے. تو قرآن نے اس آیت کے ذریعے سے یہ فرق ہمیں بتا دیا کہ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان کی طرف آ رہے ہیں، وہ در حقیقت اندر سے بھی ان کے نور موجود ہے، روشنی موجود ہے کہ جس بنیاد پر وہ حق کی بات کو قبول کر رہے ہیں. اور جو لوگ حق کی بات کو قبول نہیں کر رہے، وہ در حقیقت اندر سے ہی ان کے چراغ بجھے ہوئے ہیں، وہ تاریکی کا شکار ہیں. آگے اس کا ذکر آ جائے گا تاریکی کا. اور اگر یہ آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے دیکھی جائے تو پھر بھی بات سمجھ آتی ہے، پھر بھی بات سمجھ آتی ہے. اور وہ لوگ جو محروم رہ گئے آپ کے فیض سے اور آپ کی ذات اقدس پر ایمان لانے سے، ان کو متوجہ کیا گیا کہ یہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ جو نور علی نور ہے، کہ جن کا اخلاق، جن کا کردار تمہارے سامنے. خود قرآن بیان کرتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے کہا کہ بھئی آپ ان کو یہ کہیے نا کہ بھئی میں نے تم میں اپنی ماضی، اپنی زندگی تم میں گزاری ہے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی میری رسالت اور نبوت پر اگر تم دلیل مانگتے ہو تو پھر میرے ماضی کو دیکھ لو. ماضی میں کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا، میری زندگی میں کبھی تمہیں خرابی نظر نہیں آئے گی. اور یہاں تک کہ میرے اس اعلان نبوت سے پہلے تم اپنے فیصلے مجھ سے آ کر کرواتے تھے اور مجھ پر تم خوش ہوتے تھے. جس طرح تعمیر کعبہ ہو گئی اور حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو قبائل میں لڑائی کا ڈر پیدا ہو گیا، کیونکہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ حجر اسود کو نصب کرے. پھر یہ طے پایا کہ جو بھی کعبۃ اللہ میں، مسجد حرام میں جو صبح آئے گا اسی سے ہم فیصلہ کروا لیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اتفاقاً آپ ہی اسی وقت اندر داخل ہوئے. سب سے پہلے شخص آپ تھے. جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو وہ اللہ کی قسم کہہ کر بول اٹھے کہ اللہ کی قسم یہ تو امین اور صادق ہے یہ شخص، ہم تو خوش ہیں اس فیصلے پر، ہم خوش ہیں کہ یہ ہمارا فیصلہ کر دے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بمشکل 25 سال ہوگی جب یہ واقعہ رونما ہوا. لیکن آپ دیکھیے کہ اس وقت بھی وہ لوگ آپ سے فیصلے کرواتے تھے. تو گویا کہ اللہ نے اس آیت کے ذریعے سے لوگوں کو متوجہ کیا، دیکھو یہ میرا وہ رسول ہے کہ جو اعلان نبوت سے پہلے بھی پاک باز، پاک دامن تھا اور حق والا تھا اور سچائی پر قائم تھا، صادق اور امین تھا. تم خود صادق اور امین ان کو کہتے تھے. تو اب کیا ہو گیا کہ تم ان کی طرف نہیں آتے، ان کی بات کو نہیں سنتے، ایمان نہیں لاتے. تو اس طرح اس آیت کا یہ بھی ایک پس منظر ہمارے سامنے آ جاتا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ جو نور ہے یہ ان گھروں میں ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ان ترفع کے تعمیر کیے جائیں، ویذکر فیہا اسمہ اور اس کا نام کا ذکر کیا جائے، بلند کیا جائے، اس کا نام یاد کیا جائے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور اس میں تسبیح کرتے ہیں اس کے لیے صبح و شام. کون لوگ؟ رجال، ایسے لوگ تسبیح کرتے ہیں. اب یہاں سے مراد مساجد اور معابد بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ وہی اس سے مراد ہیں کہ اللہ کے جو گھر ہیں ان کی تعمیر کی جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا اور اس طرح مسجد اقصیٰ کو حضرت سلیمان نے تعمیر کیا، اس اللہ کے گھر کو بنایا. تو وہاں پر اللہ کا ہی ذکر ہوتا تھا اور اللہ کا ہی ذکر ہوتا ہے. تو فرمایا کہ صبح و شام، غدو والآصال سے مراد صبح و شام ہے کہ اس میں تسبیح کرتے ہیں. کون لوگ تسبیح کرتے ہیں؟ رجال، ایسے لوگ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ جنہیں تجارت اور نہ کاروبار اور نہ بیع، خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. اب یہاں رجال سے مراد مرد عورت دونوں مراد ہیں، اس لیے اس کا ترجمہ لوگ کیا جائے گا. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے سے بھی ان کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت ان کو غافل نہیں کرتی. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے بھی تجارت اور خرید و فروخت ان کو غافل نہیں کرتی. یخافون، یہ ڈرتے ہیں، یوماً تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن میں آنکھیں اور دل اور آنکھیں جو ان سے ہیں وہ الٹ پلٹ ہو جائیں گی، پھر جائیں گی.
یعنی یہ قیامت کا دن ہوگا. تتقلب القلوب والابصار، ابصار یعنی آنکھیں، قلوب مراد یعنی اس دن آنکھیں اور دل جو ان سے وہ پھر جائیں گے، یعنی ایسا خوف ہوگا. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بہتر جزا دے جو انہوں نے کیا. ویزیدہم من فضلی، اور ان کو دے اپنے فضل سے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب. اب یہاں تک مومنین کا ذکر ہوا. اب دیکھیے جو کفر کرنے والے ہیں ان کی مثال دی. والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے جو اعمال ہیں وہ سراب کی طرح ہیں. سراب کی طرح کہ جو سراب ایک چٹیل میدان میں ہوتا ہے، قیع میں ہوتا ہے. یحسبہ الظمآن ماء، جو پیاسا ہوتا ہے وہ اس کو پانی خیال کرتا ہے. حتیٰ اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے، لم یجدہ شیئا، تو وہاں کچھ بھی نہیں پاتا. ووجد اللہ عندہ، اور وہ اس کے پاس اللہ کو پاتا ہے. فوفاہ حساب، تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا پورا حساب دیتا ہے یا دے گا. اب وہی اللہ کو پاتا ہے سامنے کہ جو ساری زندگی جس اللہ کی مخالفت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، اور جس اللہ کو بھول جاتا ہے، اس پہ ایمان نہیں لاتا، اور جب آخری وقت آتا ہے تو وہ سامنے اللہ کو پاتا ہے. جس طرح فرعون کا آخری وقت آیا، اس نے کہا جی بنی اسرائیل کی طرح میں بھی ایمان لاتا ہوں اللہ پر. تو اللہ نے کہا کہ اب تیرا ایمان قبول نہیں ہے، اب تو سب کچھ دیکھ لیا تو نے. تو یہاں پر یعنی وہی خدا سامنے آ جاتا ہے جس خدا کا وہ انکار کرتا ہے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. اب دوسری مثال دی. ایک تو سراب کی مثال دے دی، یعنی کفر والے جو ان سے ہیں ان کے لیے ان کے اعمال سراب کی مانند ہیں. ان کو بڑے نتیجہ خیز اعمال نظر آتے ہیں کہ ہمارے اعمال کے بڑے نتائج، بڑے ثمر آور ہمارے نتائج ہیں، بڑے فروٹفل نتائج ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں، وہ سراب کی طرح ہیں. اب دوسری مثال دی، فرمایا او کظلمات فی بحر لجی، یعنی جیسے اندھیرے ہوتے ہیں نا گہرے سمندر میں، یغشاہ موج من فوقہ، کہ موج، پھر اس کے اوپر موج پر موج ہوتی ہے، اور پھر اس کے اوپر بادل ہوتے ہیں، یعنی لہر پر لہر اور پھر اوپر اس کے بادل. تو پھر آپ اندازہ کیجئے کہ وہ سمندر کی گہرائی میں جو تاریکی ہوگی وہ کیسی تاریکی ہوگی. قرآن نے خود بھی اس کو بیان کیا. ظلمات بعضھا فوق بعض، اندھیرے پر اندھیرا. اذا اخرج یدہ لم یکد یراھا، جب وہ اپنا ہاتھ بھی نکالے تو وہ اپنے ہاتھ کو بھی نہ دیکھ پائے، یعنی اتنا اندھیرا ہو جاتا ہے. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ روشنی نہ کرے تو اس کے لیے کوئی بھی کہیں بھی کوئی روشنی اس کے لیے نہیں ہوتی، وہ کہیں پر بھی روشنی پھر نہیں پاتا. یعنی یہ اللہ کی طرف سے جو روشنی، جو نور ہے، وہ ایمان کا نور ہے، وہ رسول اللہ کی ذات کا نور ہے، وہ قرآن کا نور ہے، وہ اللہ کا نور ہے. جو اس سے محروم ہو گیا تو پھر وہ جو جہالت ہے، کفر ہے، منافقت ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دجل ہے، جو کچھ بھی ہے، ظلمات ہیں وہ سب کی سب، اور وہ طاغوت ہے، وہ سب کچھ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. انسان کو پتہ چل جائے گا کہ جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے یا اس دنیا میں جو زندگی گزارتا ہے، پھر آخر میں جو اس کو نتائج ملتے ہیں اس سے اس کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا کرتا رہا. اب اس سے آگے فرمایا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات. اب دیکھیے، کیا تو نے نہیں غور کیا کہ بے شک اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں جو کچھ جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے. والطیر صافات، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، جو فضا میں ٹھہرے ہوئے ہیں پرندے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. اب وہ تسبیح کیا ہے؟ وہ تسبیح قرآن نے خود بیان کیا کہ لا یفقہون تسبیحہم، کہ یہ یعنی تم لوگ یا انسان ان کی تسبیح کو نہیں جانتے کہ وہ کیسے تسبیح کرتے ہیں. ایک تو تسبیح یہ ہے، دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دوں. ایک تسبیح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ایک تقدیس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تسبیح کا لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، ذات پاک ہے تمام عیبوں سے، تو وہ تسبیح ہے. اللہ کی ذات صفات میں عیبوں سے پاک ہے، اپنی ایٹریبیوٹس میں، تو
تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تقدیس ہے۔ تو فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تسبیح بھی کرتے ہیں حمد کے ساتھ تیری، اور ہم تیری تقدیس بھی بیان کرتے ہیں، یعنی تیری ذات اور صفات دونوں کو ہم تنزیہ دونوں کی کرتے ہیں، یعنی دونوں کی پاکیزگی کو ہم بیان کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں نے کہا۔ تو قرآن نے کہا کہ لا یفقہون تسبیحکم، ان کی تسبیح کو تم نہیں جان سکتے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ جو بات سمجھ آتی ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، یعنی کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اپنے وجود سے بھی خدا کی تسبیح کو ظاہر کرتی ہے نا۔ یعنی انسان اپنے وجود کو دیکھتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ خدا کی ذات عیبوں سے پاک ہے، بے عیب ہے وہ ذات، وہ بے عیب ہے تو اس نے ہم جیسے لوگوں کو پیدا کیا، وہ ذات موجود ہے، اس کو فنا نہیں ہے، وہ باقی ہے۔ ہر طرح کی ذات اور صفات میں ہر طرح کی خامی سے، غلطیوں سے، نقص سے، عیب سے وہ ذات پاک ہے۔ تو وہ جو پرندے فضا میں تیر رہے ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کی ذات جو ان سی وہ پاک، عیبوں سے پاک ہے۔ کل قد علم صلاۃ و تسبیحہ، ہر کوئی اپنی صلاۃ اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ خوب جانتا ہے اسے جو وہ کرتے ہیں۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ وإلی اللہ المصیر، اور اسی کی اللہ ہی کی طرف انجام ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو نصیحت کی، کفار کا ذکر کیا، یہود و نصارہ منافقین کا ذکر کیا، اور یہ بات ہمیں بتا دی کہ یہ کائنات اگر تم نہیں عبادت کرتے یا تم خدا کی تسبیح نہیں کرتے تو کیا فرق پڑا؟ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اس کی تقدیس کو بیان کر رہی ہے، اس کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں، اس کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہے۔ تو یہ انسان کو، نافرمانوں کو احساس دلوایا جا رہا ہے۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابا، اب دیکھیے کیا تم نے غور نہیں کیا، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بادلوں کو ہانکتا ہے، چلاتا ہے، ثم یؤلف بینہ، اور پھر ان کو اکٹھا بھی کرتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، اور پھر ان کو تہ بتہ بھی کر دیتا ہے، تہ لگا دیتا ہے ان کے، فتر الود کا یخرج من خلالہ، اور پھر تو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر سے، یعنی بادلوں کے اندر سے پھر ودق کو نکلتے ہوئے، بارش کو نکلتے ہوئے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور وہ پھر برساتا ہے، بادل پہاڑوں کی طرح ہیں جو بادل، ان میں سے پھر اللہ تعالیٰ برساتا ہے اس میں، فِيهَا مِن بَارَدٍ، اولے برساتا ہے، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُ عَن مَن يَشَاءُ، اور پھر وہ اسے پہنچاتا ہے جسے چاہتا ہے، جس تک چاہتا ہے، اور اسے ہٹائے رکھتا ہے جس سے چاہتا ہے۔ یعنی یہ بادل ہیں، آپ دیکھیے کہ کہیں پر برستے ہیں، کہیں سے گزر کر چلے جاتے ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یکاد سنا برقی یذہب بالابصار، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک جو ہے وہ آنکھوں کے نور کو لے جائے، آنکھوں کے نور کو لے جائے۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کائنات کی قدرت اس کو بیان کیا، اس سے بھی ایمان تازہ ہوتا ہے، اس سے بھی ایمان تازہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ حالات بھی ہیں انسانی زندگی کے، اچھے اور برے حالات چلتے رہتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے، کافروں سے یہ کہا کہ مومنوں کی جو ترقی اور کامیابی اور فلاح اور کامرانی ہے وہ اس طرح کی ہوگی کہ تمہاری آنکھیں جو ان سی ہیں وہ چکا چوند ہو جائیں گی، خیرہ ہو جائیں گی، کہ تم دیکھ نہیں پاؤ گے مسلمانوں کی ترقی کو، اتنا عروج اللہ ان کو عطا کرے گا۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اب دیکھیے فرمایا اللہ دن اور رات کو پھیرتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عبرت ہے کن کے لیے؟ جو آنکھوں والے ہیں۔ اب آنکھوں والے تو دیکھ رہے ہیں سب کچھ، لیکن اصل آنکھوں والے وہی ہوتے ہیں کہ جو انجام کو دیکھتے ہیں، جو حقیقت تک پہنچتے ہیں۔ واللہ خالق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے پیدا کیا ہر جاندار کو پانی سے، ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ فمنهم من يمشي على بطنه، ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو اپنے پیٹ پر چلتے ہیں، ومنهم من يمشي على رجلين، اور کچھ وہ ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں، ومنهم من يمشي على اربع، اور کچھ وہ ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یعنی یہ جو صیغہ، یہ جو فرمایا یخلق اللہ ما یشاء، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی رکا نہیں ہے معاملہ تخلیق کا، یہ معاملہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ جب اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے مخلوق کو۔
ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ اوپر ہر شے کے قادر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جانداروں میں سے رجلین کو بھی شامل کر لیا جو دو پاؤں پر چلتے ہیں، یعنی انسان بھی ہے، اور شامل کن میں کیا کہ جو پیٹ پر چلتے ہیں یا چار ٹانگوں پر چار پاؤں پر چلتے ہیں، تو اسی طرح انسان دو پاؤں پر چلتا ہے۔ ہدایت اس کے پاس نہ ہو، خدا کی طرف سے رہنمائی نہ ہو، تو یہ بھی چوپایا ہے، یعنی جاندار ہے، یہ بھی یعنی یہ بھی جانوروں کی طرح بن جاتا ہے۔ اگر اس کو ہدایت نصیب ہو جائے تو پھر اس کا مقام اور مرتبہ بھی ہے، جیسے سورۃ التین میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خوبصورت بناوٹ اور ساخت میں انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے، لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر اس کا کردار یہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہ گھٹیا ترین بھی ہو جاتا ہے اپنے کردار اخلاق میں اور اپنے کفر کی وجہ سے، ضلالت اور گمراہی کی وجہ سے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے واضح کھلم کھلا آیات کو نازل کیا، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی۔ ویقولون آمنا باللہ وبالرسول، اور کہتے ہیں ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی۔ اب یہ منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک، اور پھر ان میں سے ایک فریق اس کے بعد پھر جاتا ہے، وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، اذا فریق منہم معرضون، اور پھر ایک فریق ان میں سے منہ پھیرنے والا ہوتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر فیصلہ ان کے حق میں ہو، ان کی فیور میں ہو، یا تو الیہ مذعنین، اور پھر یہ دوڑے ہوئے آتے ہیں، یعنی پھر یہ فرما برداری سر جھکائے ہوئے پھر آتے ہیں جی، کیونکہ فیصلہ اب حق میں ہونا ہے۔ افی قلوب مرض، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، امیر تابو، یا یہ شک میں مبتلا ہیں، ام یخافون، یا یہ ڈرتے ہیں، یحیف اللہ علیم رسول، کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ناانصافی کرے گا۔ یعنی ان کو نفاق کس قسم کا ہے، کوئی دل میں مرض ہے ان کے، یا یہ شک میں مبتلا ہیں، یا یہ اس بات سے نعوذ باللہ ان کو ڈر ہے کہ بھئی اللہ اور اس کا رسول ناانصافی کرے گا ان کے ساتھ۔ بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہ لوگ ظالم ہیں، اللہ رسول کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے۔ انما کان قول المؤمنین، اور جو مومنین کا قول ہوتا ہے وہ کیا ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسول، جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، تو یہ مومنین کیا کہتے ہیں، یقولوا سمعنا واطعنا، یہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ واولئک هم المفلحون، فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں، انہی کو کامیابی نصیب ہوگی۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، ویخشی اللہ، اور اللہ سے ڈرتا ہے، ویتقی، اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ڈرنا علیحدہ بیان کیا یخشا، اور یتقی کو علیحدہ بیان کیا۔ ہم اکثر اوقات یتقی کا ترجمہ ہی ڈرنا کر دیتے ہیں، اس کے لیے خوف کا لفظ بھی قرآن میں استعمال ہوا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ یہ سورت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سورۃ الرحمن میں اس بات کو بیان کیا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر یخشا کا لفظ بھی ہے اور یتقی کا لفظ بھی ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور تقوی بھی اختیار کرتا ہے، ڈرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی پر پہرا بھی دیتا ہے، کہاں میں غلط ہوں کہاں میں درست ہوں۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی بامراد لوگ ہیں، کامیاب لوگ یہی ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اب یہ جو منافق لوگ ہیں ان کی حالت یہ کہ قسمیں بڑی پکی پکی اٹھاتے ہیں، زوردار قسمیں کھاتے ہیں۔ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ، کہ اگر تو انہیں حکم دینا، لَيَخْرُجُنَّ، تو وہ ضرور نکل کھڑے ہوں گے۔ یہ پہلے ہم پڑھ کر آئے سورۃ النساء میں۔ قُل لَا تُقْسِمُوا، اے نبی کہہ دیجئے قسمیں نہ اٹھاؤ، طاعۃ معروفہ، دستور کے مطابق اور جو طریقہ ہے اس کے مطابق طاعت تم سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ اطاعت کرو، سبمیشن کا اظہار کرو اور اوبیڈینس کا اظہار کرو، بس یہ تم سے تقاضا کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی بڑی قسمیں اٹھانا، دعوے کرنا، یہ نہیں ہوتا کام۔ یہ جو جسے ہم کہتے ہیں نا انگلش میں سیلف گلوریفیکیشن، یہ جو سیلف گلوریفائی کرنا ہے نا اپنے آپ کو، یہ طریقہ درست نہیں ہوتا۔ کردار ہی گلوریفائی کرتا ہے انسان کو، انسان کا اخلاق، اس کا وقت ثابت کرتا ہے کہ یہ کس طرح کا انسان ہے۔ سیلف گلوریفیکیشن بہت زیادہ ہے لوگوں میں، تو اس کے بجائے بہتر یہ ہے کہ اپنے کردار سے
ثابت کیا جائے کہ میں واقعی ایک اچھا انسان ہوں۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہہ دیجیے اللہ اور اس کے رسول اور رسول کی اطاعت کرو۔ فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل، پھر اگر وہ تم پھر جاؤ گے تو یہ بات یاد رکھو کہ اس پر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان پر جو ذمہ داری ہے یہ ان پر ذمہ داری ہے، وعلیکم ما حملتم، اور جو تم پر ذمہ داری ڈالی گئی وہ تم پر ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو تہتدو، تو تم پھر ہدایت کو پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نہیں رسول پر مگر واضح طور پر پہنچانا۔ یہ ہے ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے سورۃ الغاشیہ کو آپ پڑھ کر دیکھیے، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، کہ آپ نصیحت کیجیے اس لیے کہ آپ مذکر ہیں، نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، چوکیدار نہیں ہیں۔ یہ قرآن واضح طور پر اس بات کو بیان کر رہے ہیں، وما ارسلناک علیہم حفیظا، آپ ان پر محافظ بھی نہیں ہیں، نگران نہیں ہیں آپ ان پر۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، کہ رسول پر فقط اتنی ذمہ داری ہے کہ وہ واضح طور پر اللہ کے پیغام کو، بات کو پہنچا دے، اور اسی پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے۔ ہم جو جبراً دوسرے سے اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں یا اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے بہتر راستہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک حق کی آواز اور سچی آواز اور اچھی بات آپ دوسروں تک پہنچا دیں، بس کافی۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے، اذان آپ نے دے دی ہے، اب نمازی آئیں نہ آئیں ان کی اپنی مرضی، آپ نے ان کو بلایا، دعوت دی، یہ ذمہ داری ہر شخص کی ہوتی ہے۔ لیکن ہم اس سے بڑھ کر آگے، وہ جو انگلش میں وین گارڈ کہتے ہیں، ہم وہ خدائی فوجدار بن جاتے ہیں۔ خدائی فوجداری سے معاملات بڑے بگڑ جاتے ہیں۔ جس طرح مشرکین تھے وہ بھی خود کو وین گارڈ ہی سمجھتے تھے اور مسلمانوں پہ جبر کرتے تھے۔ قرآن پاک نے اس کو فتنہ کہا۔ فتنہ ریلیجیس پرسیکیوشن کو کہتے ہیں، مذہبی تعذیب کو، یعنی مذہب کے نام پر دوسروں کو سزا دینا، دوسروں کو قتل کر دینا، لٹکا دینا مذہب کے نام پر، چونکہ یہ گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا، یہ جی اب زندیق ہو گیا، اب یہ مرتد ہو گیا، اب یہ کافر ہو گیا، تو لہٰذا اس کو لٹکا دو۔ یہ ریلیجیس پرسیکیوشن ہے کہ جس کی اسلام نے شدید مخالفت کی ہے۔ اور جہاد جو مسلمانوں پر فرض کیا گیا، قتال، جنگ، وہ بھی قرآن نے اس لیے بیان کیا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے۔ یعنی یہ جو ریلیجیس پرسیکیوشن ہے، مذہب کے نام پر جو قتل و غارت ہے، اس کا خاتمہ کر دو۔ ہر انسان اپنی آزادی کے ساتھ زندگی گزارے، جو نظریہ جو خیال رکھے اس کے مطابق اس کو حق ہے کہ زندگی گزارے۔ کل قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا، سارا معاملہ وہاں پر کھل کر سامنے آ جائے گا۔ دنیا کا معاملہ جو انسا ہے وہ انسان کی اپنی مرضی ہے، جس نظریے اور جس خیال اور جس مذہب کو مانتا ہے اس پر زندگی بسر کرے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ بتا دیا کہ اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور اچھے کام کیے۔ یہ خاص وہ مومنین کا ذکر ہو رہا ہے، مسلمانوں کا، صحابہ کا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ تمہیں زمین میں خلافت دے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو بھی خلافت دی تھی، اقتدار دیا تھا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے ان کے دین کو قائم کر دے گا کہ جو ان کے لیے دین پسند کیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جس نے اس کے بعد کفر کیا، انکار کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ نافرمان ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا، نہ خیال کر ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا، معجزین فی الارض، کہ وہ زمین میں ہمیں عاجز کر دیں گے، ہرا دیں گے، شکست دے دیں گے، ہمیں مجبور کر دیں گے، باندھ دیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یقیناً بہت ہی یہ برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ یہاں تک 7 رکوع جو ہیں یہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے 2 رکوع 3 رکوع میں نے پڑھے آخر
کہ جو ہیں وہ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ وہ احکامات، مسائل اور معاملات ہیں جو ہم پہلے بھی کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں، تو اس لیے میں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم اس پہ وقت لگائیں، تو اب اس کے بعد جو رکوع نمبر 8 ہے، یہ رکوع بھی کافی اہم ہے، اس پر ہم بڑی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ کل ہم بات کریں گے، اور 9واں رکوع جو ان سا ہے وہ بھی مختصر ہے، تو انشاءاللہ کل ہم سورۃ النور کو ہم مکمل کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج جو بات ہوئی وہ اس کا مختصر جو خلاصہ اور مختصر بات ہے وہ صرف اتنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہی اصل میں دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ ہم بجائے اس کے کہ ہم دنیا سے غلبہ مانگیں یا دنیا کو فتح کرنے چاہیں، سب سے پہلے ہم اپنے کردار، اپنے اخلاق کو ہم سنواریں، اس لیے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی تھی، ان کی تعلیم فرمائی تھی، ایمان میں جو ان کو پختگی ملی، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے ایمان اور اپنے اسلام کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اور ایک اعلیٰ کردار اور اعلیٰ نمونہ ہمیں دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے ذریعے سے ساری نعمتیں اور برکتیں ہمیں عطا اس نے فرمائی تھیں پہلے بھی، اور آئندہ بھی وہ ہمیں اسی طرح عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔